الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله صدق الله. بزرگوں دوستوں، پہلے تو کوئی مضمون یہ ہے نہیں، ٹائم پہ اصلاح معاشرہ الفاظ لائے عظیم صحیح چیزیں کہتا ہے جو خرابیاں ہمارے معاشرے میں مختلف دائروں کی میں سے ایک بات کی میں اشارہ کروں گا چند منٹ میں تاکہ میرا مزاج اور میں زیادہ دیر میں God
نکاح کے معاملے گزر چکے ہیں، وہ گزر چکے ہیں، کچھ وہ ہیں جو گزرنے والے ہیں. ہمیں اس معاملے میں کس طرح گزرنا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں شادی ایک مشکل ترین چیز بنا دی گئی ہے، ہمیں بنا دی ہے. زندگی بھر ہمارے ماں باپ شادی کی تیاریوں میں گزار دیتے ہیں اور زندگی بھر کی کمائی ایک دن میں لٹا دیتے ہیں. ہم سب بچپن میں دیکھا ہے یہ شادی کتنی آسانی سے ہو جایا کرتی تھی. چل آدمی بارات میں آ رہے ہیں، کسی پڑوس کے گھر میں جس کا مکان کا کوئی بڑا ہو وہاں کے باہر والے کمرے میں بارات پھیلاتی ہے، بارات میں ہوگی اور اپنے گھر کے باہر کے کمرے میں کھانا کھلا دیا اور شام کو معمولی جہیز کے ساتھ کر لیا وہ بھی جاتی. نہ اس کے لیے آپ کے زمانے کی طرح بڑے بڑے ہاتھ پکڑنے کی ضرورت تھی اور نہ اس کے لیے سالوں تیاری کرنے کی ضرورت تھی. وہ سب کچھ ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے عزیز دوستو کہ شادی کے زنا آسان ہو گیا، شادی مشکل ہو گئی. کوئی بات ایسا نہیں ہے عزیز دوستو جہاں ہماری نوجوان بچیاں انتظار میں نہ بیٹھی ہوں کہ ہمارے لیے مناسب جوڑا مل جائے. کتنے گھر ہیں ایسے؟ یہ کیوں ہے؟ ہماری چھوٹی چیز نہیں ہے. کیونکہ مجلس میں ذرا کر یہ جس مجلس کے تحت میں یہ پروگرام نقل روز کا نامی ہے تنظیم ائمہ مساجد اور ائمہ کی ذمہ داری عوام تک نہیں جاتا ہے. یہ ائمہ نمونہ ہے عوام کے لیے. ہماری نماز بھی نمونہ ہے اور مسجد سے باہر کی زندگی بھی نمونہ ہے. ہمیں مسجدوں میں بیٹھ کر غور کرنا ہے کہ ہم کس حد تک نمونہ ہے دوسروں کے لیے. کیا ہماری نمازیں ویسی ہو رہی ہیں جیسی ہونی چاہیے؟ وہ نماز اپنی پوری زندگی بنانے کے لیے متوجہ ہوں. سر سے پیر تک، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اور صبح سو کر اٹھنے سے لے کر شام کو دوبارہ بستر پہ جانے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح سنت ہے. اس سنتوں میں سے کتنی سنتوں پر ہم عامل ہیں جانتے ہیں سب کچھ ہیں قومی طور پر. یہ عامل کتنے پر ہیں، عمل کتنا ہے ہمارے پر، یہ ہمارے لیے سوچنے کی چیز ہے. پوری میں سے ایک چیز شادی میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیا ان میں سے ایک موقع پر آپ نے حضرت زینب نکاح کے موقع پر اپنے معمول سے کچھ زیادہ جتنے نکاح ہوتے تھے ان سے کچھ زیادہ اہتمام کیا ولیمے کا. تو کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ اس میں بھی آپ کو کبیرگی ہوئی. صحابہ کا چھوڑا لگا اللہ رسول اللہ زینب ایک طرف کے بولے بیٹھی ہوئی تھی اور صحابہ باتوں میں لگ گئے. اللہ کے رسول تشریف لیا تو دیکھا باتوں میں وہ ڈھال گئے. کبیرگی ہو گیا. قرآن میں آیت آ رہی تم مت تشریف کھانا کھا کے چلے جاؤ بیٹھ گئے. اتنی ساری چیز اللہ کے بہت سے نکاحوں میں سے ہمارے یہاں کہنے والی کو ہے نہ تو ہے سنت کا بلا سنت تو ہے اور دیندار اور دیندار کو کیا کہنے بات لوگ مجھ سے کہتے جب اللہ نے مجھے دیا ہے تو کیوں نہ کروں. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جو چند لوگوں کو بھی کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے، جو اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز کا انتظام کرنے سے عاجز ہیں. کیا وہ ہمارا عزیز نہیں ہے؟ کیا ہمارا یہ کثرت سے شادیوں میں خرچ کرنا
بڑا کھاتا رہا ہوگا اور کتنا مال رہا ہوگا اس میں اتنے بڑے بازار کام ہی تھے. اور جب ان کی وراثت تقسیم ہوئی بعض روایات کے مطابق وہ سونے کی اینٹیں کاٹ کاٹ کے ہوئی. یعنی اگر وہ چاہتے تو پورے مدینے والوں کی دعوت کرتے لیکن ایسا تو بس کیوں نہیں کیا؟ اتنی شادی سے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکاح کی اور اپنے شادی کی اطلاع نہیں دی جبکہ آپ مدینے پاک موجود تھے. صبح کے وقت اسی طرح اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہمیں نکالیں گے تو کس سے کیا ہوتا ہے کہ شادی خاتون سے کیا. پوچھا کتنا محنت کا کھجور کے ڈوٹی کے برابر. اس بات کے بعد آپ نے فرمایا اور بلو بشاتے بڑی معلوم اسے قید لگا دیا. بلو بشاتے کے جملے جو میں سمجھاؤں گا یہ ہوتا ہے اور اللہ موجود ہے اگر میں غلط کرتا ہوں تو بلا دے دوں گا. بلو بشاتے کے جملے سے نہیں سمجھا کہ اس زمانے میں بکری سستی ہوتی تھی اور اونٹ مہنگا ہوتا تھا. اگر اونٹ سے ولیمہ کرنے کا حکم دیتے تو دوسروں کے لیے مشکل ہوتا جاتا معمولی کرنے کا اجازت دیتی. یہ میں نے معاملے آگے کیا اصلاح معاملے سے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز عمل سے اور صحابہ کے اوپر عمل کرنے سے ہم کو بھی سبق لینے کی ضرورت ہے. دین کے جتنے کام ہیں چاہے سلمان سے چاہے نبی کو رہے یا اور کون سے جتنے ہو رہا ہے ہمارا پہ کام ہو رہا ہے دوسری تنظیموں اور مذہبی سبق میں ان سب کا یہ ہو جاتا ہے کہ ہم سچا مسلمان بنیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میری زندگی میں آ جائے, ہمارے معاشرے میں آ جائے, ہمارے بوڑھوں میں, ہمارے جوانوں میں, ہمارے بچوں میں, ہماری عورتوں میں, ہماری تجارت, ہماری زراعت, ہماری شادی اور بیاہ, ہماری غمی, ہر موقع پر ہم نمونہ بنائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو. یہ ہر کام کا مطلب دینی کام کا مقصد ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ہو کیسے؟ اس کے لیے میں خطا کرتا ہوں ایک شعر عربی کا شعر ہندی کے دل میں ہے. وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَعْدَاءُ الرَّسُولِ فَرُوغَانُهَا. دین کو بگاڑنے والے کو پکڑے. ایک مالدار لمبا جو اپنے مالداری کے زوم میں الٹے سیدھے اعتراضات کر کے امت کے لیے پریشانیاں پیدا کر رہا. دوسرے علماء سو جنہوں نے دین میں قدر بیون کر کے غیر دین کو دین میں داخل کر کے بیچارے ناواقف عوام کو اسے مبتلا کر دیا. وہ دین کا مسئلہ ہے. اللہ بات ہم کو ہمیں سے ہر آدمی نیت کرے جو اس پر آپ پر حاضر سے گزرنے والے ہیں کچھ دنوں کے بعد خدا کے جلدی گزرے اور دن کے رات کے تارے لگنے پڑے ہوتا ہے. اور اس لوگوں کو جب تاریخ شادی کی رکھی جاتی ہے جب تک رکھی نہیں آتی تب تک کوئی بات نہیں. اور جس دن شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تو میں نے کیا 4 مہینے بعد شادی ہونا ہے نومبر میں دسمبر میں تاریخ آج رکھی جا رہی ہے. ابھی چلا جوان روز آنا تازہ ہلتا ہے. ایک دن 2-5 تاریخ ہے اب 2 مہینے رہ گئے اب 6 مہینے رہ گئے اب 7 مہینے رہ گیا. روز آنا بچارا تک جو چیز چاہیے کیا کتنی آسان بنائے گی کتنی آسان. 2 رکعت نماز پڑھنے میں بقول حضرت شیخ کے 200 سے زیادہ مسائل ہیں. 2 رکعت نماز صحیح ڈھنگ سے اللہ کے یہاں مقبول بنانے کے قابل بنانے کے لیے 200 مسائل سے زیادہ کی واقعیت ضروری ہے. نماز سے پہلے رکوع اور وضو یعنی طہارت میں وضو غسل تیمم ان سب کے مسائل ٹھیک ہو پہلے. اس کے بعد نماز کے اندر کے مسائل ارکان شرائط
واجبات، مستحبات اور مفسدات، مکروہات، یہ سب کے مسائل 2 رکعت نماز شریف پڑھنے کی ضروری ہے. اور بلا کتنا آسان ہے. ایک لڑکا جوان، ایک لڑکی، 2 گواہوں کی موجودگی میں، ایک شرط ہے 2 گواہوں کی موجودگی میں آپس میں میاں بیوی زندگی بھر میاں بیوی بن کر رہنے کی نیت کے ساتھ ایجاب و قبول کر لیں. نکاح ہو گیا، نہ اس کے لیے قاضی کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے خطبہ نکاحی ہر اور بازی میں مصروف ہے. نکاح کتنا آسان ہے. تو اگر نماز پڑھنے میں دیر لگتی ہے لیکن قبول کرنے میں دیر لگتی ہے. قبول کیا نکاح ہو گیا. جو چیز اتنی آسان چلی دوستو، آج ہم نے گھر والا بھی نہیں چلی گئی، ہم نے اس کو اتنا ہی مشکل بنا دیا. اور بیچارے چیزیں سارے کم پڑھے چلو تمہارے جاتے ہیں، لیکن کچھ جیسا نیا بول رہی ہم کو اتنا بڑے اللہ نے ہم کو دیا. یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگا. اللہ نے ہم کو نمونہ بتایا ہے. جو ہماری باتیں سنتے ہیں، مانتے ہیں، اور میں مسجد کا امام ہوں، میں اگر میری زندگی سنت کے خلاف ہوگی تو پھر کس کی کیسے کہنے کی زبان کب کہنے کو. ہم کو پہلے اپنے سینے پر پتھر لے کر کے اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑے گا، تب ہم اصلاح معاشرہ کا دعویٰ کر سکتے ہیں. خدا کرے ہم اس انداز پہ غور کریں اور اس مفسدہ کو جو ہمارے معاشرے میں بھول کی طرح ہوا ہے. 30 سال ہو جاتے ہیں نوجوانوں کے شادی نہیں ہو رہی، لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو صحیح تکلیف مل رہا ہے. یہ کیوں ہے کہ ہم نے اتنی مصیبتیں کھڑی کرنی ہیں جہیز کے نام سے. اب بڑا جہیز چاہیے اور عجیب دکھاوا. میں صاف بات دکھائی. ایک شادی چلی ہوا نہیں ملتا میرا سامنا پڑا. کیا جہیز جو دیا تھا والدین نے وہ پورا گلی کے بر دروازے سے باہر سجایا. کیوں؟ کیا مطلب سجایا؟ میری بیٹی ہے، خاموشی کے ساتھ گھر ڈالے جگہ دینے ضروری تھا، لیکن یہ سجانا کیا ہے؟ اس کو کیوں سجاتے ہیں؟ تاکہ لوگ میری تعریف کریں، میرے نام ہو جائے پورے خاندان میں. فلاں نے اتنا جہیز دیا. جہیز ایک لعنت ہے. اور نام میں کہتے ہیں کیا؟ جہیز کے سلسلے میں فاطمہ کو کچھ دیا تھا حضور نے کہتے ہیں. حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول نے کیا دیا تھا؟ مطلب پڑھے پیدا ہوئے معلوم کتنا معمولی کا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے غلط چیز کا جواب ہم کہیں نہ کہیں سے حدیث کو آگے پیچھے کر کے اپنے عمل کو جواب دینا چاہتے ہیں. میں نے یاد نہیں کرتا ہوں، لیکن بہرحال ہمارے معاشرے کے لیے ہمارا طرز عمل یہ انتہائی مضر ہوتا ہے. خدا کرے ہم اس سے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح الگ کرنے کی، کم سے کم کرنے کی خدا ہم کو توفیق نصیب فرمائے. میں کیا بتاؤں، ایک لطیفہ شاعری کا اگر باقی اگر ضرورت ہوگی تو ہمارے ایک منٹ آئے 20 جو میں بھول جاؤں گا. ایک میری بیماری میں بالکل میں کہہ رہا تھا مل گیا کہنے لگا تھا لطیفہ. ہاں میرے عزیز ہے اپنے بھائی کی شادی میں، اپنے بھی نہیں اپنے بھائی میں انہوں نے لون لیا بینک سے، سودی لون. اور اس سود کو ادا کرنے کے لیے وقت میں پیسے نہیں ہوتا ہے، زیادہ ملاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو فتح پور شہر چھوڑنا پڑا اور برسوں وہ فتح پور شہر میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوئے. اللہ ہم سب کو اس کو بتا دیں. عدم موجودگی میں باپ کا انتقال بھی ہو گیا، مٹی میں شریک نہیں ہو سکے. یہ
इस्तेमाल करेंगे तो जो अल्लाह देने पर ताली है वो अल्लाह छीनने पर भी ताली है। अमीरों को गरीब बनाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। कल के मालदार आज के फकीर बने हुए हैं, बड़े बड़े जमींदारों के बच्चे गवर्नमेंट में हमारे नौकरी मुलाजमत चाहिए, करोड़ी वाले हकीर में रहने वाले मौजूदा गवर्नमेंट की मुलाजमत नौकरी क्यों है? पैसा अच्छी चीज है। अगर हम पैसे की नाकाजी करके इसी तरह उसको बढ़ाएंगे तो अल्लाह हमको इसी नाकाजी से महफूज करवा दे। नहीं झगड़ दो अगर तुम हमारी नियमतों की कदरदानी करोगे तो हम बढ़ाएंगे। बल्कि ये जुमला मौजूद है, बहुत ताकीद जुमला है। ताकीद इस्तेमाल किया, ताकीद इस्तेमाल किया, सीधा इस्तेमाल किया मुजाहिदा, फिर इस्तेमाल करता है। हम तुम्हारी जन्नत में वो बढ़ाते ही रहेंगे, उसके बढ़ाने को इम्तिहान नहीं है। लेकिन अगर नाचूरी की ये काम कर रहे हैं अज़ाब मेरा बहुत सख्त है। अगर अल्लाह ने छीन लिया एक महीने, कल के मालदार आज बाकी हजार हुआ। बात वाकया लोगों ने सुना है कि लोगों को ज़कात की शक्ल में हजारों लाखों देने वाले फसाद हो गया तो रिलीज का सामान लेने के लिए कठोर हो गया। खुतबों में यहाँ और बहुत सी बातें हम करते हैं, जुम्मे की नमाज से पहले जो भी कहते हैं उसमें इस्लाही मुआशरा के बाद पाबंदी से करें। आज एक बात आगे इस किस्म के बहुत से ऐसे उलमा हैं जो हम जुम्मे में बराबर पाबंदी के साथ हमें कहना चाहिए, मगर उसको चूंकि हम खुद अमल नहीं करना चाहते हैं लिहाजा हम इसको कहना भी हमने इसको हमको इसको कहने के लिए और खुद अमल करने के लिए खुदा हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। अब अल्लाह ने पैसा दिया है, उसका जायज मसरफ भी बताया है, उसको ढंग से इस्तेमाल करने की जरूरत है। पैसे को बहाना ये पैसे की नाफरमानी है। सही मतलब में हम खर्च करते हैं, अल्लाह का नाम बनते हैं। हमने मतलब 5 लाख अपनी शादी में खर्च करने की नियत की है मेरे पास। शादी में 1 लाख में भी हो जाएगी, 4 लाख बचेंगे। 4 लाख के जरिए 4 निकाह और होते हैं और वो 1 लाख 80 कर दिए। हमने सुना अपने आप में देखा ही गुजरात के इलाके में निजाम खान कर रखा वहाँ कहीं बड़ा होता है अपनी बस्ती में, उस बड़े को बुला के पूछा कितना खर्च करना है, पैसा दे रखा है, पैसा दिया उन्होंने एक उससे अच्छे वाले मिलता क्या करके इतने शादी करो, बाकी आप पैसा दूसरों की शादी में दाश होगा। सब लोग चलने से हो जाती है, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ कितनी मुश्किल है वो हमारे यहाँ परेशान करते हैं। दोस्तों खुदा करे हम इसको उन्वान बनाने अपनी जिंदगी की सबसे पहले कि मैं करूँगा, एक नमूना तो कोई हो। जब तक नमूना सामने नहीं आएगा उस वक्त तक कहना और सुनना आगे का अमल नहीं होगा। इसमें जिम्मेदारी उलमा की, रूसा की, आइम्मा मसाजिद की ज्यादा है दूसरों के मुकाबले। हम नमूना करके दिखाएं। एक शादी ऐसी हो जिसमें 5 आदमी आए, घर में खाना खिला दीजिए, शाम को बगैर जहेज के रुखसत कर दीजिए, नमूना होगा। जब नमूना आएगा तब तो लोग लेकिन हाँ एक खराबी हो सकता है, वरना फिर अजीज दोस्तों बहुत सी खराबियों में खराबी बड़ी है, उसकी वजह से जिना हो रहा है। हमको बहुत सा वाकयात का दोस्तों नहीं होता हमारे को क्या हो रहा है। जवान लड़के और लड़कियां मकबूल जिंदगी गुजार करके बेपर्दा रह करके और एक दूसरे सामने आकर के क्या क्या कर रहे हैं। बहुत से वाकयात आपको मालूम है, बहुत से मुझे मालूम है, बहुत से किसी के भी नहीं होते। इन सब चीजों से, इन गुनाहों से अपने आप को बचाना, अपने माशरे को बचाना, खुसूसन नौजवानों को इसी बात से हुक्म है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नौजवानों को बनाकर, ऐ नौजवानों तुम में से जो निकाह कर सकता हो वो निकाह कर ले,
नवरो विजा जो निकाह कर सकता हो वो निकाह कर ले। ये निकाह उसके लिए उसकी ख्वाहिशात को तोड़ने वाली चीज है। और जो न कर सकता और पोजिशन में तो हो किसी शरीर को उसकी बिना पर उसको हुक्म दिया भले विश्वास उसको चाहिए कि वो रोजे का इस्तेमाल करे। अल्लाह हमको हमारे बुजुर्गों को हाथ और दे इस खराबी से अपने आप को बचाने की हमने मालूम से पहले मेरा निकाह शादी के साथ में हुआ। एक मतलब हिम्मत करके अपने को अपने माशरे में चलाए तो एक मरतबा नमूना बनेगा और दूसरों के लिए नमूना बनकर दूसरों की आसानियां अजीज दोस्तों होंगी। वरना भी परेशानी में अपना मुबतला आएंगे। शायद कोई घर ऐसा हो जिस परेशानी में मुबतला न हो, जिनके सारे बच्चे एक शादी करने में ज्यादा खर्चा न होंगे। जो वाली औरतें उनको बातें बोली जो रह रही है इस बच्ची की शादी बनाए अल्लाह किया गया। खुदा कहने वालों को भी इस पर होने की नसीब करना है और हम सब को भी अपने माशरे में नमूना बनकर जिंदगी गुजारना खुदा हमारे लिए आजाद फरमाए।